یہ کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بیان ہو رہا ہے، اور ان میں سے ایک اہم سنت وعدے کا پورا کرنا اور عہد کا پورا کرنا کا حضرت والا نے ذکر فرمایا ہے۔ اور پچھلی مجلس میں ایفائے عہد کی اور وعدے کی پاسداری کی، وعدے کو پورا کرنے کی جو تاکید رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور جس طرح اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تربیت فرمائی اور انہوں نے جس طرح اس پر عمل کیا، اس کی کچھ مثالیں میں نے پچھلے مجلس میں پیش کی تھی۔ تو یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو ایمان کی علامتیں ہیں، مومن ہونے کی علامت ہے، اور وعدے کی خلاف ورزی یا عہد شکنی اللہ بچائے یہ منافق کی علامتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ حدیث میں رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آیت المنافق اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ منافق کی علامت ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ تو یہ تین چیزیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت، اس کو نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامتوں میں سے قرار دیا۔ تو مومن کا کام نہیں ہے کہ وہ وعدہ کر کے خلاف ورزی کرے۔ تاکید تو اتنی ہے، لیکن ہمیں اپنی زندگی پر نظر ڈال کر دیکھنا چاہیے۔ جب بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بیان ہو، آپ کی کوئی تعلیم سامنے آئے، دین کا کوئی حکم سامنے آئے، تو وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ میں بیان کر دوں اور سننے والا سن لے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی اپنا جائزہ لے کر دیکھے کہ کہاں میں اس تعلیم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ اگر نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہم لک الحمد لک الشکر کہ آپ نے مجھے اس سنت کی خلاف ورزی سے محفوظ رکھا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اگر خدا نہ کرے کہیں خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، اصلاح کے لیے تیار کرے کہ میں اس خلاف ورزی سے بچوں۔ یہی مقصود ہے ان مجلسوں کا۔ محض ایک بیان کر دینا مقصود نہیں ہے، سن لینا مقصود نہیں ہے، سنا دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ اپنا جائزہ لینا مقصود۔ یہ جائزہ جب اگر ہم لیں تو ذرا دیکھیں کہاں کہاں ہم سے خلاف ورزی ہو رہی ہے، یا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں احساس نہیں ہے کہ ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں، بیماری کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بیماری کا پتہ ہو تو علاج ہو جائے، لیکن بہت سی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا مریض کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس میں وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو احساس نہیں کہ میں کر رہا ہوں۔ اب ذرا دیکھو، سب سے پہلا وعدہ جو ہے بندہ اپنے اللہ سے کرتا ہے۔ جب کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو کیا ہے مطلب اس کا؟ اللہ کو خدا واحد ماننا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو در حقیقت یہ ایک معاہدہ کر رہا ہے اپنے پروردگار سے۔ کیا معاہدہ؟ کہ میں زندگی آپ کے حکم کے مطابق گزاروں گا، آپ ہی میرے معبود ہیں، آپ کی زندگی آپ کی مرضی کے مطابق گزاروں گا، آپ جس چیز کو کرنے کو کہیں گے وہ کروں گا، جس چیز سے رکنے کو کہیں گے وہ اس سے رکوں گا۔ یہ معاہدہ ہے۔ یہ محض کوئی منتر تو نہیں ہے نا، کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، معاذ اللہ کوئی منتر تو نہیں ہے کہ منتر پڑھ لیا اور جہنم سے محفوظ ہو گیا، بلکہ یہ اقرار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا، اس کے معبود ہونے کا، اس کے مطاع ہونے کا، اور اس بات کا کہ میں اللہ ہی کی حکم کی اطاعت کروں گا، اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی بھی اطاعت نہیں کروں گا۔ یہ وعدہ ہے کہ نہیں؟ یہ پوری زندگی کا وعدہ ہے۔
لہذا اگر کہیں خدا نہ کرے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کے خلاف ورزی کر رہے ہیں کسی بھی جگہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ خلافی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وعدہ خلافی ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ عہد جو ہم نے ایک مرتبہ کیا تھا کلمہ پڑھ کر، روز نماز کے اندر اس کو دہراتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ ہر روز اس وعدے کا تکرار ہو رہا ہے، ہر روز اس عہد کا تکرار ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو اگر ہم غفلت میں زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پرواہ کیے بغیر سب و روز ہمارے گزر رہے ہوں، صبح سے لے کر شام تک ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوں، خیال نہ آتا ہو کہ کہاں ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، کہاں اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، غفلت کے عالم میں وقت گزر رہا ہے، تو یہ سب سے بڑا عہد ہے جس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو بڑا ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو وعدہ خلافی آدمی کرے کسی انسان سے، مخلوق سے، اور ایک وعدہ خلافی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرے۔ تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو اگر کوئی وعدہ خلافی کر رہا ہے وہ وہ زیادہ سنگین ہے بنسبت اس وعدہ خلافی کے جو کسی مخلوق کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ روزانہ جب صبح کو جب اٹھو اور اللہ تعالیٰ توفیق دے نماز فجر پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ لو۔ اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم و خیر ما بعدہ، یا اللہ آج کا دن شروع کر رہا ہوں، آپ سے میں نے عہد کیا ہوا ہے کہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے پروردگار ہیں اور میں آپ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا میں نے عہد کر رکھا ہے۔ اے اللہ مجھے اس عہد پر قائم رکھیے، اس کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے مجھے اس عہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ مانگ لیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور رات کو سونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یا اللہ میں نے عہد کیا تھا، اس عہد پہ کہاں کہاں میں بھٹکا، اے اللہ اگر کہیں بھٹکا ہوں تو مجھے معاف فرما دیجیے، توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ تو اس عہد کو روزانہ تازہ کرتے رہو، اور تازہ اس طرح نہیں کہ اپنے بلبوتے پر، اپنی قوت بازو پر، اپنے عزم اور ارادے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگو، روز صبح کو اٹھ کے توفیق مانگو، اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض معروض کر لو، یا اللہ عہد کیا تھا، پتہ نہیں کہاں میری نظر بھٹکی، کہاں میری زبان بھٹکی، کہاں میرا کان بھٹکا، کہاں میری زبان بھٹکی، اے اللہ اپنے رحمت سے جہاں کہیں بھی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ کیونکہ جو عہد کیا ہے نا، عہد جو ہے وہ کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دو باتیں اس میں، اے اللہ عبادت بھی آپ کی کروں گا اور مدد بھی آپ بھی سے مانگوں گا۔ کیا مانا کہ عبادت کرنے کا مجھ میں بلبوتا کہاں ہے، میں اس لائق کہاں کہ آپ کی عبادت کر سکوں، میں آپ کے عبادت کا حق ادا کر سکوں، اور میرے اندر اتنی خود طاقت کہاں کہ میں آپ کی عبادت کو انجام دے سکوں، لہذا مانگوں گا آپ سے ہی، نستعین آپ ہی سے مدد مانگوں گا کہ اللہ مجھے آپ توفیق دیجئے۔ تو اللہ میاں نے پہلے ہی دن سکھا دیا کہ جب تم یہ عہد کر رہے ہو تو اس عہد کو پورا کرنے کا راستہ بھی یہ ہے کہ مجھ سے مانگا کرو، روز مجھ سے مانگا کرو، اور مانگ کے مجھ سے مانگا، یا اللہ میں کرنا چاہتا ہوں، عبادت کرنا چاہتا ہوں آپ کی، لیکن آپ کی توفیق کے بغیر، آپ کی نصرت کے بغیر، آپ کی مدد کے بغیر میں یہ کام کر نہیں سکتا، لہذا اے اللہ میری مدد فرمائیے، مجھے کرا دیجیے۔ اللہ میں نے راستہ بھی بتا دیا۔ جانتے ہیں اللہ سے تعالیٰ سے زیادہ ہمیں کون جانے گا کہ یہ کمزور ہے، یہ ضعیف ہے، اس کے ارادے کمزور، اس کے عزائم کمزور، اس کی ہمت ناقص، اس کا حوصلہ ناقص۔ تو اس لیے طریقہ بتا دیا کہ اے ناقص الحوصلہ انسان، جب تجھے دشواری پیش آئے تو ہمارے پاس آ جایا کر، ہم سے مانگ لیا کر کہ اللہ مجھے اس عہد پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس طرح اس عہد کی پاسداری اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر کوئی غلطی ہوگی، پاؤں پھسلے گا، رات کو بیٹھ کے توبہ کر لی، استغفار کر لیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب کوئی توبہ کر لیتا ہے تو میں ایسا کر لیتا ہوں اس کو جیسے کیا ہی نہیں تھا گناہ۔
لہذا روز کا روز تمہارا کھاتا صاف ہوتا رہے گا، روز کا روز کھاتا صاف ہوتا رہے گا، حساب بے باک ہوتا رہے گا۔ روز صبح کو عہد کیا، دن بھر کوشش کی اس عہد کو پورا کرنے کی، کہیں غلطی ہوئی رات کو معافی مانگ لی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو روز کا کھاتا روز صاف ہو گیا رات رات۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے بڑا عہد اور سب سے بڑا وعدہ جو بندے نے کیا وہ تو اپنے پروردگار سے اس طرح کیا تھا، اس کا تو معاملہ اس طرح اللہ تعالیٰ سے صاف کر لو۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی بعض وعدے ایسے ہوتے ہیں کہ جو زبان سے چاہے نہیں کیے گئے لیکن عملاً وہ وعدہ ہے، معاہدہ ہے، چاہے زبان سے نہ کیا گیا ہو لیکن عملاً وعدہ ہے۔ جیسے مثلاً آپ اگر کسی محلے میں رہتے ہیں تو اگرچہ زبان سے کچھ نہ کہا ہو لیکن ایک طرح سے یہ معاہدہ ہے، ہم پڑوسی ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ یہ زبان سے چاہے نہ کہا ہو لیکن عملاً ہے معاہدہ یہ۔ تو بہت سے معاہدے عملی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک معاہدہ ایسا ہے جس سے بڑی غفلت عام ہے، وہ یہ کہ جب بھی کوئی شخص کسی ملک کی شہریت اختیار کرتا ہے، کسی بھی ملک کی، تو اس ملک کے ساتھ اس کا ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک کی شہریت اختیار کی تو اس ملک کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا۔ معاہدہ کیا ہو گیا؟ کہ ہم آپ کے قانون کی پابندی کریں گے جب تک کہ وہ قانون کسی شریعت کے خلاف کام پر ہمیں مجبور نہ کرے یا ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہ کرے۔ اگر کوئی قانون کسی ملک کا ہے ایسا جو شریعت پر خلاف شرع کام پر مجبور کرتا ہے، گناہ پر مجبور کرتا ہے، اس کی تو پابندی واجب نہیں ہے کسی بھی حالت میں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں، لہذا اس کی پابندی واجب نہیں۔ لیکن ایسے قانون کے جن میں ہمیں کسی گناہ پر مجبور نہیں کیا جا رہا اور نہ کوئی ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس میں ایسے قوانین کی پابندی کرنا واجب ہے شرعاً بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے کسی ملک کی شہریت اختیار کی تو عملاً اس کے ساتھ کیا معاہدہ کیا کہ ہم آپ کے ایسے قوانین کی پابندی کریں گے۔ اب اس قانون کی خلاف ورزی اگر کرو گے تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی، معاہدے کی خلاف ورزی ہونے کی وجہ سے گناہ ہوگا، ناجائز ہوگا، گناہ ہوگا، حرام ہوگا یہ کام۔ یہ ایسا پہلو ہے جس سے عام طور سے لوگ بالکل غافل اور بے خبر رہتے ہیں، سمجھتے ہیں جو حکومت کے قوانین ہیں نا، حکومتی قوانین، سرکاری قوانین جو ہے یہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ قانون توڑنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ بہادری کا کام ہے کہ ہم نے قانون توڑ دیا، ہم نے خلاف ورزی کی قانون کی، یہ بہادری کا کام سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ خوب سمجھ لو کہ یہ صرف اتنا ہی نہیں کہ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، بلکہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وعدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے۔ مثال دیتا ہوں اس کی، ٹریفک کے قوانین بنا رکھے ہیں حکومت نے کہ جب ٹریفک چلاؤ، گاڑی چلاؤ تو کس طرح چلاؤ، اس کے کچھ قوانین ہیں، ضابطے ہیں۔ دائیں طرف چلو، بائیں طرف چلو، مثلا بائیں طرف چلنے کا قانون بنا رکھا ہے، اور غلط رسم سے آنے کو ممنوع کر رکھا ہے۔ کوئی رفتار کی حد مقرر کر رکھی ہے کہ اس سے زیادہ رفتار سے نہ چلاؤ، فلاں جگہ مقرر کر دیا کہ یہاں سے آپ کسی کو اوورٹیک نہیں کر سکتے۔ اس قسم کے قوانین بنا رکھے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو حکومت کا قانون ہے، سرکاری قانون ہے، کیا ہے، سرکاری قانون کی کیا حیثیت ہے، شرعی حیثیت کچھ نہیں، لہذا اس کی خلاف ورزی کی اور سمجھے کچھ بھی نہ ہوا، حالانکہ یہ عہد کی خلاف ورزی ہوئی۔ عہد کی خلاف ورزی ہوئی کہ تم نے جس حکومت کی شہریت حاصل کی اور اس شہریت کے حقوق تم حاصل کر رہے ہو، اور اس کے ساتھ ایک معاہدہ وابستہ ہے، اس معاہدے کی خلاف ورزی کرو گے تو یہ صرف اتنا ہی نہیں کہ قانون ٹوٹا، شریعت کا حکم ٹوٹا، شریعت کے خلاف کام ہوا، وعدے کی خلاف ورزی ہوئی۔ یہ اکثر و بیشتر لوگوں کو اس کا پتہ
نہیں ہوتا، خیال نہیں ہوتا۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ہم وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں اور گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ جتنے قوانین ہیں، ایسے قانون جو کسی شریعت کے خلاف کسی گناہ پر مجبور نہ کرے اور جن میں کوئی ظلم بھی ہمارے اوپر نہ ہو، تو اس صورت میں ان قوانین کی پابندی کا ہم نے عہد کر رکھا ہے، اور اس کے خلاف اگر کریں گے تو عہد کی خلاف ورزی ہو۔ فلاں جگہ گاڑی کھڑی نہ کرو، آپ نے کھڑی کر دی اس جگہ۔ فلاں جگہ اتنی تیز رفتار نہ چلو، اس سے زیادہ تیز رفتار آپ چل پڑے۔ جتنے ایسے قوانین ہیں جو کہ در حقیقت ہمارے ہی فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں، ان کی خلاف ورزی اگر کرو گے تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی کا گناہ میں شامل ہوگا، اور صرف قانون ہی نہیں، شریعت کے خلاف بھی ہوگا۔ لیکن لوگ ہیں کہ اس کو کبھی گناہ نہیں سمجھتے، نہ اس کو عہد کی خلاف ورزی سمجھتے۔ اور بھی اسی طرح کے جتنے قوانین ہیں کسی ملک کے، دیکھو ایک تو ہوتی ہے کہ ایک اگر فرض کرو کہ ایک مسلمان ریاست ہے، مسلمان حاکم ہے، اس مسلمان حاکم کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں لوگ، تو ایک تو اس حاکم کی اطاعت بھی قرآن کریم کا حکم ہے، یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اولی الامر کون ہے؟ حکام ہے، ان کی اطاعت بھی قرآن کا حکم ہے۔ وہ اطاعت بھی اگرچہ مشروط ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ کسی گناہ کا حکم نہ دیں، اگر کسی معصیت کا وہ حکم نہیں دے رہے تو ان کی اطاعت واجب ہے، اس لحاظ سے بھی واجب ہے کہ وہ حاکم ہیں، حاکم وقت۔ یہ ایک ہمارے ہاں مزاج بنا ہندوستان میں جب انگریزوں کی حکومت آئی، تو اس وقت میں انگریزوں کے ظاہر ہے کہ انہوں نے ہم سے ہمارے ملک کو غصب کیا تھا، ہمارے حقوق چھینے تھے، لہذا اس وقت میں آزادی کی جو تحریکیں چلیں، اس آزادی کی تحریکوں میں یہ ذہن بنایا گیا باقاعدہ، اور صحیح بنایا گیا کہ یہ غاصب لوگ ہیں، کیونکہ غاصب ہیں لہذا ان کی خلاف ورزی کرو، ان کی حکم کو نہ مانو، اور ان سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو اس وقت میں حکومت کے خلاف جو کوئی بولتا تھا تو وہ ہیرو کہلاتا تھا، آزادی کا ہے۔ تو وہی ایک مزاج بنتا چلا گیا قوم کا، اور اس کی وجہ سے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ حکومت کے قوانین کی خلاف ورزی تو بڑی اچھی بات ہے، حکومت کے خلاف بولنا بہت اچھی بات ہے، جو بولے وہ بہادر، وہ مجاہد، اور جو ہے جو جتنا زیادہ تیز بولے اتنا ہی بڑا مجاہد۔ اور اس کی وجہ سے ذہن کس طرح کا بن گیا کہ وہ حکومت کو کوئی چیز نہیں ہے، حکومت کی نہ اطاعت واجب ہے، نہ اس کی کوئی تکریم کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کی کوئی تعظیم کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے کسی بات کو ماننے کی ضرورت ہے، بلکہ اگر خلاف ورزی کرو اور اس کے خلاف بولو اور اشتعال انگیزی کرو تو بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح کا ذہن بنتا چلا گیا۔ لیکن یہ جب اپنے مسلمانوں کی حکومت ہو، چاہے کتنے ہی گئے گزرے کیوں نہ ہو، حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر اگر ایک حبشی کنکٹا نکٹا بھی مسلط کر دیا جائے تو بھی اس کی اطاعت کرو، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہاں تک آیا کہ اگر وہ انسانوں کے جسم میں شیطان بیٹھے ہوں تب بھی جب تک تمہیں نماز پڑھنے سے منع نہ کریں تم اس کی اطاعت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم، جو مسلمان حکومت کی بات اور ہے، کافروں کی اور ہے۔ مسلمانوں کے اندر تو حاکم کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے، جب تک کہ وہ کسی گناہ پر مجبور نہ کرے۔ تو ایک تو وجہ وہاں اطاعت کے قانون کی اطاعت کی ہے، لیکن جہاں مسلمانوں کی حکومت نہ ہو، غیر مسلموں کی حکومت ہو، وہاں پر اس لحاظ سے تو واجب نہیں کہ اولو الامر کی اطاعت ہے وہ، لیکن ان کے ساتھ معاہدہ ہے۔ جب ان کے شہر میں رہ رہے ہو، ان کے ملک میں رہ رہے ہو، تو ان کے ویزا پر گئے ہو تو بھی ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہے۔ معاہدہ یہ ہے کہ ہم تمہارے قوانین کی پابندی کریں گے جب تک کہ وہ ہمیں کسی گناہ پر مجبور نہ کرے، لہذا اس کی پابندی بھی واجب ہے۔ اب بہت سے مسلمان غیر مسلم ملکوں میں جا کے رہتے ہیں اور دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ تو غیر مسلم لوگ ہیں لہذا ان کے قانون کی کوئی پابندی کی ضرورت نہیں ہے، ان کی خلاف ورزی کرتے رہو۔ وہاں اللہ بچائے ہم انگلینڈ میں گئے تو وہاں پر لوگوں نے بتایا کہ بہت سے مسلمان جو ہیں اللہ بچائے وہ
بے روزگاری کا الاؤنس وصول کرتے ہیں، حالانکہ روزگار ہے ان کا، لیکن روزگار کو چھپایا ہوا ہے اور بے روزگاری کا الاؤنس وصول کرتے ہیں۔ بھائی کس بنا کیسے اس کو کیسے تم نے جائز سمجھ لیا کہ جی تو غیر مسلم حکومت ہے، حربی ہیں، لہذا ان سے تو خوب لوٹو ان کو اور ان سے پیسے کماؤ، تو کچھ حرج نہیں، جھوٹ بول کے بھی کما لو، الیاذ باللہ۔ یہ مسلمان کی ایک انتہائی مکروہ تصویر اسلام کی پیش کر کے اچھے لوگوں کو اسلام سے بھی برگشتہ کر رہے ہیں۔ تو جس حکومت میں بندہ رہتا ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، وہاں کے حکم کی پابندی کرنا کیا ہے؟ واجب